السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تبلیغ کا حق پورا ادا کیا۔ میری ماں اور بہنوں، ہم جس عنوان کے تحت یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اس عنوان کا نام ہے خبر آخرت کی پہلی منزلیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ہر کوئی انسان اس مرحلے سے گزرنا ہے، کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات صرف ایک ذات ایسی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کچھ ہی دنوں کی ہے۔ کیونکہ ہم آخرت کی طرف اور آخرت ہماری طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ لیکن آج کا انسان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، اس کے باوجود بھی آج ہماری زندگیاں بڑی غفلت میں گزر رہی ہیں۔ آج ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ آخرت کے دن کا ڈر ہے، نہ خبر کی ہولناکیوں کا ڈر ہے، نہ خبر کی ہولناکیوں کا ڈر ہے، نہ آخرت کی ہولناکیوں کا ڈر ہے، نہ ہمیں آج خبر کے برے انجام کا ڈر ہے۔ اور آج کے لوگ دنیاوی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ کوئی اپنی خوبصورتی بڑھانے میں مشغول ہے، تو کوئی اپنا نام کمانے، لوگوں کی نظر میں بڑا آدمی بننے میں مشغول ہے، تو کوئی پیسہ کمانے، بینک بیلنس بڑھانے میں، تو کوئی بلڈنگز بنانے میں، پیسہ کمانے میں مشغول ہے، تو کوئی اپنی دولت پر فخر کرنے پر مشغول ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ایک ایسی چیز کی طرف جو کبھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ مال، یہ دولت، کیا یہ بلڈنگز، کیا ہم اپنے خبر میں لے کر جائیں گے؟ نہیں۔ ہم جس مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، تو دیکھو یہی مال، یہی دولت ایک ایسی چیز ہے جیسا بندہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ جیسے انسان مر گیا، باپ مر گیا، بیٹے کا ہو گیا۔ کیا انسان اپنے ساتھ اپنے خبر میں مال و دولت کو لے کے گیا؟ یہ بلڈنگز، یہ آزائشوں کو لے کر گیا؟ نہیں، کیونکہ یہ صرف دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں، خبر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کے اعمال۔ انسان کو دفن کرنے کے بعد 2 چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال۔ یعنی اس دنیا سے اگر ہم کچھ لے کر جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے اچھے اور برے اعمال۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، دنیا کے مال و دولت کو کمانے کے لیے نہیں جیے، بلکہ ہم اس دنیا میں آخرت کی فکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو انسان خبر میں کامیاب ہو گیا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں خبر کی تیاری، خبر کی ہولناکیوں سے بچنے کی تیاری اس دنیا میں ہی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، اس انصاری صحابی کے جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے ہولناکیوں کو یاد کرتے اتنا رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے بھیگ گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے میرے صحابہ تم اس خبر کی تیاری کر لو کیونکہ یہاں تم سب کو آنا ہے. اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی خبر کو دیکھتے تو زار و خطا رونے لگتے، بہت زیادہ رونے لگتے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہنم کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں روتے، آپ جنت کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں روتے، آپ قیامت کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ خبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں، اتنا زار و خطا کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائے گی، وہ سارے منزلوں میں کامیاب ہوگا. جو اس منزل میں کامیاب ہوگا وہ سارے منزلوں میں کامیاب ہوگا. جو خبر میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور جو خبر میں ہی فیل ہو گیا، خبر میں ہونے والے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں رہ کر خبر میں کامیاب ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس خبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کیا آج ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزر رہی ہیں؟ کیا آج ہماری زندگیاں اسلام پر گزر رہی ہیں؟ نہیں، آج ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں، آج ہماری زندگیاں بغیر نماز کے گزر رہی ہیں. کیا ہو گیا آج ہمارے مسلمانوں کو؟ آج ہمارے مسلمانوں کو اسلام کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں نماز کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں اپنی عبادتوں کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم اللہ کی محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارے بعض مسلمان نماز کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کی فکر کرنے لگے ہیں. یاد رکھیں، یہ کاروبار، یہ آرام کی زندگی، یہ مال و دولت کیا ہمارے خبر میں آئے گی؟ کیا ہم اس کو اپنے خبر میں لے کر جائیں گے؟ ہماری خبر میں تو ہماری نماز آئے گی، ہمارے اچھے اعمال آئیں گے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری خبر کو قرآن روشن کرے گی. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ہم اس دنیا میں نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ خبر میں تو پڑھ نہیں سکتے، آخرت میں بھی کوئی چانس ہی نہیں، پھر کب پڑھیں گے ہم؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہوئے فرماتے ہیں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کے دل پر کالے دھبے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سارا کا سارا پورا کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے سارے دل کو کالا کر دیتا ہے گناہ. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ ہم اپنے دل کو کیسے صاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ سنو، دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے دور رہو، اللہ سے توبہ کر لو، موت کو یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرتے رہو. دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. میری ماں اور بہنوں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف کھانے پینے اور پیسہ کمانے اور آرام و سکون کی زندگی گزارنے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر کے اپنی ذمہ داری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھو، اللہ کی قسم یہ مومنوں کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کافروں کی زندگی ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے ہیں کہ ہمیں تو دنیا کی زندگی ہی جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، یہی مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے. لیکن قرآن اس کا جواب دیتا ہے،
سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی اس دنیا میں ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. یہ مال، یہ دولت، اچھا کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے. ہم مال کمانے، پیسہ کمانے کے لیے اس لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ آگے فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک ہمارے لیے ایگزام ہال ہے. اگر ہم اس دنیا میں ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرے گا، کون اچھا عمل کرے گا، کون جنت میں جانے والے کام کرے گا اور کون جہنمی اعمال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن اس دنیا میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے. یعنی اگر اسے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو بھی وہ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے. اور اگر اسے شراب پینے کا دل کرتا ہے تو بھی وہ اللہ کے ڈر سے شراب سے دور رہتا ہے، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا. اور اگر اسے گناہ کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے دور رہتا ہے. یعنی مومن ایک قیدی کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. وہ جنت الکافر، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے قبر کی ہولناکیوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جہنم کے عذابات کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہمیں اس دنیا میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے، گناہوں سے، خواہشات سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. اگر ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال و دولت ہے، بڑے بڑے بنگلے ہو، تب بھی ایک نہ ایک دن آپ کی اور میری یہ سانسیں رک جانی ہے. ایک نہ ایک دن اس دل کو ایک نہ ایک دن بند ہونا ہی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس مٹی کے نیچے دفن ہونا ہی ہے. لیکن آج کا ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کتنے میتوں میں جاتے ہیں، اور بعض تو کئی میتوں کو کندھا دیتے ہیں، اور بعض تو کئی میتوں کو کندھا دیتے ہیں، اور بعض تو اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفن کر کے آتے ہیں، ان کے اوپر مٹی ڈال کر آتے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا. تو سوچو ہمارے دل کتنے پتھر بن گئے ہیں. آج پتھر بھی اللہ کے ڈر سے پگھل سکتا ہے، آج پتھر بھی اللہ کے ڈر سے پگھل جاتا ہے. لیکن آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کے ڈر سے پگھل نہیں رہے ہمارے دل. میری ماں اور بہنوں، یہ 2 دن کی زندگی ہے. اگر ہم مر گئے تو ہمارا نام و نشان تک نہیں رہے گا. اگر ہم مر گئے تو ہم واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے، کیونکہ آج اعمال کا دن ہے، آج نیکی کرنے کا دن ہے، اور کل قیامت والا دن صرف حساب والا دن ہوگا، صرف حساب ہوگا اس دن. اسی لیے دنیا میں ہی اللہ کو راضی کر لیں. کیا پتہ موت کب آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی. یہ دنیا تو اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. آج ہم موت کو بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں. آج ہمیں موت سے بالکل بھی ڈر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے رہیں گے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. خبر کی کوئی فکر نہیں، خبر کی ہولناکیوں کی کوئی فکر نہیں. موت کے بعد جب لوگ ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے اس کی کوئی فکر نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم میں سے ہر کسی کو اپنے خبر میں اکیلے جانا ہے. ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم سے محبت کرنے والے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک دن ہمیں ایک اندھیرے گڑھے میں، ایک ویران جگہ، ایک اندھیرے گڑھے میں ہمیں دفن کر دیا جائے گا. ہمیں دفن کر کے وہاں سے لوٹ کر آ جائیں گے. ہم سے محبت کرنے والے ماں باپ بہن بھائی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کیسے چھوڑ کر رہے ہیں. تو سوچو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اس اندھیرے گڑھے میں کیسے رہیں گے.
آج ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے خاندان، فیملی والے سب آ کے ہمیں تسلیاں دیتے ہیں کہ پریشان مت ہو، انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن اس وقت خبر میں ہمیں کون تسلی دے گا؟ وہاں پر تو ہم اکیلے ہوں گے، سانپ بچھو آ کر لپٹ لیں گے، تو ہمیں کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ ہمارے اعمال ہی تو ہے. کیا ہم اس کی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 99 میں فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتوں کو دیکھ کر کافر کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج دے، اللہ میں اب صرف نیکی کر کے آؤں گا. جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو وہ جینے کی خواہش کرے گا، لیکن اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کا موت کا وقت آ گیا ہوگا اور وہ جینے کی خواہش کرے گا، لیکن اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ریٹرن بھیجنے والا کوئی نہیں، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ساری دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز مل کر بھی اس انسان کو بچا نہیں سکتے. اللہ اکبر. جب ایک کافر نافرمان کی روح نکالنے کا وقت آئے گا تو فرشتے آسمان سے جہنم کا ٹاٹ لے کر اتریں گے. فرشتے جہنم کا ٹاٹ لے کر اترتے ہیں اور فرشتہ اس گناہ گار کافر انسان سے کہے گا کہ اے بدبخت کی روح، اے گناہ گار کی روح، نکل اللہ کے غضب کی طرف نکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اس کافر کی روح تھرا جائے گی، ڈر جائے گی، وہ روح ڈر کے مارے اس کافر کے جسم کے اندر چھپ جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، وہ موت کا فرشتہ اس گنہگار کے منہ میں، اس کے حلق میں اپنا پنجہ ڈال کر اس کی روح کو کھینچتا ہے، اس کی روح کو نکالتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی روح کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ایک ریشم کے کپڑے کو ایک کانٹے دار جھاڑی پر ڈال کر کھینچو تو کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ تار تار ہو کر آ جاتا ہے. اسی طرح اس کافر کی روح ہو جاتی ہے. پھر اس انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے. پھر اس سے خبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ما دین کا، اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کافر انسان ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا لا 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 مجھے نہیں معلوم. تو پھر اس کے لیے اس خبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کے لیے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائے گے اس کے خبر میں. اللہ اکبر. اللہم احفظنا من عذاب القبر، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا. اور قرآن انسان مرنے کی بات کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِفُونَ فِيهَا، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ اے اللہ صرف ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ صرف مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، میں اس بار صرف تیری نیکی کر کے آؤں گا. تو اللہ کہے گا نہیں، تمہارے دنیا میں رہنے کا وقت ختم. ذرا سوچیں، ہم اس 2 دن کی زندگی کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اس ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ یا ہمیں اس دنیا میں تو موت آ جائے گی، لیکن وہاں مرنے کے بعد کوئی موت نہیں، آخرت کے دن کوئی موت نہیں ہوگی، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں. کیا پتہ موت توبہ کرنے سے پہلے ہی آ جائے. اور ہمیشہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور یہ دعا پڑھتے رہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. اور ہمیشہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ انسان جس حالت میں مر جاتا ہے اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے. تو موت اگر سجدے کی حالت میں آئے تو ہم سجدے کی حالت میں ہی اٹھائے جائیں گے. اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں تاکہ ہم اسی حالت میں اٹھیں.
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور اللہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف پھیر دے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما اور اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں خطا کار بندے ہیں. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا, عذاب قبر سے بچا اور اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر پر ہو اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اور اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور اے اللہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اسی طرح اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.